اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاء اللہ تعالی۔ مفہوم شرط شروع کرنے سے پہلے گزشتہ درس میں جو سوالات تھے ان کے اوپر مختصر گفتگو ہوگی، پھر انشاءاللہ جو ہے اس کی طرف پلٹیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ مفہوم موافقت اور مفہوم مخالفت میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی، عباس ابراہیم صاحب کیا بیان کریں گے؟ اس میں یوں ہے مفہوم موافقت کہ جو مفہوم میں جو حکم ہے وہ منطوق میں موجود حکم کے جنس کے برابر من حیث ایجاب و سلب، ٹھیک، کہ اگر منطوق میں ایجاب ہے تو مفہوم میں بھی ایجاب ہے، اور اگر منطوق میں سلب ہے تو مفہوم میں بھی کیا سلب آ جائے؟ سلب آ جائے گا۔ اس کی مثال آپ نے دلالت الاولویہ سے دی تھی کہ لا تقل لہما اف، تو جو یہاں پر اف میں نفی قرار دی گئی ہے، نہیں قرار دی گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ نے ضرب و شتم میں بھی نہیں قرار دی، اور وہ اس کی وجہ اہانت تھی اف میں، تو کیونکہ یہاں پر ضرب و شتم میں اہانت اتفاقاً اس سے اشد ہے، تو بدرجہ اولا ان ضرب و شتم میں بھی نہیں قرار دی گئی۔ یہ ہو جائے گا مفہوم موافقت۔ اس کے دو نام کون سے ہیں؟ ایک مفہوم نہیں، فحص الخطاب اور مفہوم اولا۔ فحو الخطاب، فحو الخطاب اور دلالت اولویت، دلالت دلالت اولویت۔ اور دوسری جو مثال ہے، دوسری جو ہے وہ مفہوم مخالفت، اس میں یہ ہے کہ جو مفہوم میں جو حکم ہے وہ منطوق میں موجود حکم کے مخالفت ہو۔ منطوق میں جو حکم ہے اس کی جنس آپ کہہ رہے ہیں صنف، یہ لفظ صنف بولتے ہیں۔ ہاں جی، صنف اس سے کے مخالف صنف کیا مخالف ہو؟ جی، اگر یہاں پر ایجاب ہے منطوق میں تو وہاں پر سلب آ جائے گا مفہوم میں، اور اگر یہاں پر منطوق میں سلب ہے تو وہاں جا کر ایجاب میں آ جائے گا۔ جیسے سلب فی ارض مباحہ، کہ مباح زمین میں نماز پڑھنا جائز ہے، تو یہ منطوق ہے، تو اس کے مخالف یہ ہے کہ اگر وہ مباح زمین نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، اس کی وہ جملہ شرطیہ پوری مثال بنے نا۔ ہاں، وہ عام سادہ سی مثال ان جاءک زید فاکرمہ۔ ہاں، فاکرمہ، آپ کیا کہ ان جاءک زید فاکرمہ میں شرط ان جاءک زید ہو گئی، اور منطوق کیا ہے وہ وجوب اکرام، تو وجوب اکرام کا الٹ ثابت ہوگا کہ اگر زید نہیں آتا ان لم یجد فلا تکرمہ، تو یہاں پہ اکرم ہوا ہے، اور مفہوم مخالفت میں کیا چلا جائے گا؟ لا تکرمہ چلا جائے گا۔ یا وہ پانی والی جو مثال تھی، اذا بلغ الماء قدر قر لم ینجس، وہاں پہ لم ینجس سلب تھی، جی سلب، تو وہاں پہ کیا کہیں گے کہ اذا لم یبلغ الماء قدر قر پھر ینجس ہو، وہاں پہ لم ینجس منطوق میں، تو مفہوم میں کیا ہو جائے گا؟ ینجس ہو کیا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے یہ دونوں سوال کلیئر کر دیے۔ تیسرا جو سوال تھا جو ہم نے باہر سے بیان کیا تھا کہ مفہوم موافقت میں علت جو ہوتی ہے اس کا منصوص ہونا ضروری ہوتا ہے، علت کو ہم خود سے جو ہے وہ نہ نکالیں، یہ کیوں ضروری ہے؟ وہ قیاس والی بات آپ نے بتائی کہ وہ پھر قیاس بن جائے گی، قیاس بن جائے گی، اگر خود سے ہم علت نکالتے ہیں تو قیاس بن جائے گی۔ اس کی کیا مثال ایک دی تھی ہم نے؟ کی مثال اب یہ پیش کی تھی کہ شیطان نے قیاس، نہیں، ایک اور شیطان کے علاوہ ایک اور مثال دی تھی، وہ تو اول من کا سب ابلیس، نہیں ایک اور مثال میں نے دی تھی، ایک حکم شرعی ہے اس کی علت آپ خود سے نکالتے ہیں ذہن سے۔ یہ سفر میں جو ہے وہ جی نماز، ہاں سفر میں نماز کیا ہے؟ قصر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کنتم علی سفر فقصر الصلاۃ، ٹھیک ہے، اگر آپ سفر پہ ہو تو نماز کیا قصر کریں۔ ہاں، اجل المشقت کہ ہاں، اس کی علت آپ استنباط کریں کہ بھئی یہ کیوں کہا گیا کہ سفر میں ہوں تو آپ نماز قصر کریں، آپ اس کی علت کون سی نکالتے ہیں؟ مشقت کی وجہ سے کیا ہے نماز کی ہے، تو یہ علت کیا آپ نے خود نکالی کیونکہ، اور پھر آپ کہیں کہ اگر آپ سفر میں ہوں اور مشقت نہ ہو تو کیا ہے نماز قصر نہیں ہوگی، پوری پڑھیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قیاس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی، اور علت منصوص کا مطلب کہ جو خود اس روایت میں کیا ذکر ہو، ٹھیک ہے، یا موجود ہو لفظوں میں، یا آپ کو واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہو کہ یہی اس کی علت ہے اور کوئی علت اس کی نہیں ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی جو ہے وہ آیت ہے کہ جو والدین کے احترام کے لیے کیا ہے نازل ہوئی ہے، تو جب والدین کے احترام ان سے نیکی کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً جو علت ہے وہ اہانت ہی ہے، کہ اہانت کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو کیا ہے اف کو منع کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر اگلا سوال یہ ہے کہ شیطان کا مفہوم موافقت کیسے تھا؟ جی حسن صاحب،
شیطان نے جو انکار کیا سجدہ سے، تو اس نے کیا کیسے مفہوم اس نے بنایا اولویت کا؟ کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، میں جو ہے وہ آگ سے بنا ہوں، میں جو آگ سے بنا ہوں، یہ میں ان سے جو اولا ہوں. تو میرا سجدہ یعنی آدم کا مجھے سجدہ کرنا زیادہ اولا ہے، بدرجہ اولا وہ کیا ہے مجھے سجدہ کرے، نہ کہ جو ہے میں اسے سجدہ کروں. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں خرابی پیدا ہوئی؟ کیونکہ اس نے جو ہے وہ تقابل کس کا کیا؟ دو مختلف چیزوں کا کیا، آگ اور مٹی کا کیا. تو یہاں پہ اصل علت کیا تھی؟ وہ مقام تھا، نورانیت تھی. تو پھر آدم کی جو نورانیت ہے وہ اس کے لیے افضل ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اقسام تھی. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اصل بحث کی طرف. پہلی جو قسم ہے الاول مفہوم و شرط. سب سے پہلے جو ہے وہ تحریر و محل نزاع ہے کہ علماء کا جو ہے وہ نزاع کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے جی. لا شک فی ان الجملۃ شرطیہ یدل منطوقها بالوضع على تعلیق التالی فیها على المقدم الواقع موقع الفرض والتقدیر وہی على نحوین. محل نزاع کو معین کرنا اور بیان کرنا کیا ہے؟ بہت ہی اہم اور ضروری ہے. اچھا، اس سے پہلے محل نزاع کیا ہے؟ سب سے پہلے مفہوم شرط کی ہم بات کر رہے ہیں نا. تو مفہوم شرط اور جملہ شرطیہ میں کیا ہوتا ہے نحوی اعتبار سے؟ ایک ہمارے پاس شرط ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ جزا ہوتی ہے. مشہور مثال جو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ ان جاءک زید فاکرمہ. تو یہاں پہ جو ہے وہ ان جاءک زید نحوی اعتبار سے جملہ شرطیہ ہے، اور جو فاکرمہ ہے وہ کیا ہے جی؟ جزائیہ کیا ہے؟ جملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ شرطیہ اور وہ جملہ جزائیہ ہے. یہ شرط ہے اور وہ کیا جزا ہے. یہ نحو میں کیا ایسے کہتے ہیں کہ یہ شرط ہو گیا ان جاءک زید، اور فاکرمہ کیا ہوگی جی؟ اس کی جزا ہوگی. علم منطق میں اسے کیا کہتے تھے کہ یہ مقدم ہو گیا، اور جو جزا ہے اسے کیا کہتے تھے؟ تالی کہتے تھے. مقدم اور تالی کے کیا یہاں پہ بحث ہوتی تھی. اچھا، اب مقدم اور تالی کو شرط کیا بنا دیتی ہے؟ اگر شرط کا معنی منطوق کی نکالیں، مفہوم نہیں، معنی منطوق کی جو ہے اس کا نکالیں، تو اس کا معنی منطوقی یہ بنتا ہے کہ جناب علی جو تالی ہے وہ معلق ہے. معلق کیا مطلب؟ جڑی ہوئی ہے. اللہ کا جو اللہ کو تعلیقاً کسی چیز کے ساتھ اس کو جوڑ دینا، لٹکا دینا. ٹھیک ہے، تو جو تالی ہے وہ معلق ہو چکی ہے کس کے اوپر؟ مقدم کے اوپر. یعنی تالی کا آنا موقوف ہے مقدم کے آنے کے اوپر. وجود التالی معلق علی وجود شرط. ٹھیک ہے جی. یہ جو معنی ہے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ جملہ شرط کا معنی کیا ہے جی؟ تعلیق ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سوال پوچھیں آپ کے سامنے رکھیں کہ جی جملہ شرط کا معنی منطوقی کیا ہے جی، آپ بیان کریں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جی اگر زید آ جائے تو اس کا احترام کرو. ہم کہیں گے نہیں، یہ آپ نے مثال کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے. ہم آپ سے مثال کا ترجمہ نہیں پوچھ رہے، ہم پوچھ رہے ہیں کہ جملہ شرطیہ ہوتا کیا ہے، وہ کیا معنی ادا کرتا ہے. تو آپ کہیں بھائی جملہ شرطیہ کوئی بیان کریں گے تو میں معنی بیان کروں گا نا. آپ کہیں نہیں، کلی طور پہ بتائیں کوئی بھی جملہ شرطیہ اس کو کیا معنی بیان کرتا ہے. تو آپ کہیں ہاں جملہ شرطیہ یوں ہوتا ہے کہ ایک شرط ہوتی ہے، ایک اس کی جزا ہوتی ہے. جزا کو شرط کے اوپر کیا ہے؟ معلق کر دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے. تو اس کو شارٹ ورڈ میں کیا بتائیں گے کہ جملہ شرطیہ کا معنی منطوقی کیا ہوتا ہے؟ تعلیق التالی علی المقدم. کہ یہ کیا ہے جی؟ معنی منطوقی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ما ہوا معنی جملۃ شرطیت تعلیق التالی علی المقدم. ہاں، تعلیق التالی علی المقدم. یہ تعلیق کیا ہے؟ تعلیق خود کیا جملہ شرط کا کیا معنی ہے؟ اچھا، یہاں پہ اس معنی کو کیا کہیں گے؟ معنی منطوقی کہیں گے، مفہوم نہیں کہیں گے. معنی منطوقی کیا مطلب؟ یعنی معنی مطابقی کہیں گے. تو یہ آپ کے سامنے دو سوال رکھے جا سکتے ہیں. یا تو آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ جملہ شرط کا معنی منطوقی بیان کریں. ٹھیک ہے، یا یہ سوال رکھا جائے گا کہ جملہ شرط کا منطوق بیان کریں. ٹھیک ہے، یا یہ سوال رکھا جائے گا کہ جملہ شرط کا معنی بیان کریں. ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پہ جب کہا جائے گا کہ جملہ شرط کا مفہوم بیان کریں. تو اب آپ میں کیا ہے؟ یہ جو تینوں پہلے رکھے گئے ہیں کہ منطوق بیان کریں، دلالت مطابقی بیان کریں، جی معنی بیان کریں، ان میں آپ نے کیا بیان کرنا ہے؟ تعلیق بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب مفہوم کی بات آئے گی تو اس کا معنی آپ تعلیق بیان نہیں کریں گے. وہ مفہوم کا معنی اور ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الانتفاع عند الانتفاع. ابھی ہم اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معنی کیا ہے؟ یاد کرنے والی ہیں، یہ چیزیں یاد کرنے والی ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ 5 آپ کو آپشن دے دیے جائیں گے. فرض کریں کہ وہ کہیں گے کہ جی جملہ شرطیہ کا جو معنی تعلیق ہے، سب سے پہلے جی یہ دلالت مطابقیہ ہے.
دوسرا یہ دلالت التزامیہ ہے، تیسرا یہ معنی مطابقی ہے، ٹھیک ہے، چوتھا یہ مفہوم ہے۔ تو ان میں سے جو صحیح آپشن ہے آپ اس کا انتخاب کریں۔ آپ کہیں گے کہ یہ معنی مطابقی بھی ہے، دلالت مطابقی بھی ہے، اور اسے ہم کیا ہے معنی منطوق بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے ہم معنی بھی کہہ سکتے ہیں، فقط ہم اس کو کیا مفہوم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، یہاں تک بات واضح ہے۔ دوسرا اس میں جو ایک نقطہ ہے کہ جملہ شرطیہ میں کیا ہوتا ہے، ان شرطیہ ہوتا ہے یا اذا شرطیہ ہوتا ہے، جسے ہم نحو میں کیا کہتے ہیں ادوات الشرط، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو تعلیق کا بھی ہم نے معنی نکالا ہے، تعلیق التالی علی المقدم، کیا یہ معنی ادوات شرط کا ہے؟ ٹھیک ہے، ان جو شرطیہ نے اگر اور اذا نے آ کے بتایا، اذا جو ہے اذا کا معنی یہی تعلیق والا ہی ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ آپ کہیں کہ نہیں جی یہ ادوات شرط کا یہ معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، دروازہ بند کر، ٹھیک ہے، بلکہ یہ معنی کس کا ہے، خود جو جملہ شرطیہ کی حیت ہے، ٹھیک ہے، یعنی حیت ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، جو مرکبات کی کیا ہوتی ہے حیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ جو جملہ شرطیہ کی جو حیت ہے، حیت و جملہ شرطیہ، اس کا معنی کیا تعلیق ہے، ٹھیک ہے، اس میں علماء اصولیوں کا کیا اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ محقق اصفہانی علیہ الرحمہ کے مطابق یہ جو تعلیق کا معنی ہے نا، یہ پوری جملہ جو شرطیہ ہے نا اس کی حیت یہ اس کا معنی ہے، اور جو ادات شرط ہے نا، ان جس کا معنی اردو میں اگر ہے، اذا، جب، ٹھیک ہے، وہ فقط کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ابھی شرط ہے نا، ہم اس کو فقط موقع الفرض و تقدیر قرار دیتے ہیں۔ موقع الفرض و تقدیر لفظ مشکل ہے، اس کو ہم کیا قرار دیتے ہیں کہ اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر یہ کام ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ادات شرط کا کام کیا ہے کہ یہ اپنے بعد جو چیز ہوگی، ان جس کے اوپر داخل ہوگا، یعنی اپنے مدخول کو، یہ اپنے مدخول کو کیا بنائے گی، اپنے مدخول کو یہ موقع الفرض و تقدیر لے جائے گی، وہ کہے گی بھی خارج میں ہے یا نہیں ہے، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اگر یہ آپ فرض کریں گے نا تو اس کے ساتھ جڑے گی کیا چیز، تالی آ کے اس کے ساتھ جڑ جائے گی، ٹھیک، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر کائنات میں جو ہے وہ دو اللہ ہوتے، لو کان فی ما علیہ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا آپ خارج میں ہو یا نہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، بس آپ اس کو کیا کریں، فرض کریں، فرض کریں تو اس کے ساتھ جزا آ جائے گی، جزا کیا ہے کہ سارا نظام کیا ہے تباہ ہو جاتا، لفاسد جاتا، ٹھیک ہے جی۔ تو محقق اصفہانی کا کیا نظریہ ہوا کہ بھئی ادوات شرط کا کام کیا ہے جی، کہ اس نے کیا کرنا ہے، اپنے مابعد کو، اپنے مدخول کو فرضاً اور تقدیراً بنا دینا ہے، بس، ٹھیک ہے، اس سے کیا کہتے ہیں کہ موقع الفرض و تقدیر اس نے کرنے ہیں۔ باقی تعلیق کا معنی آپ کہاں سے سمجھیں گے، یہ ادوات شرط سے آپ نہیں سمجھیں گے، یہ پورا جب جملہ لگے گا حیات جملہ، اس سے آپ کیا سمجھیں گے، تعلیق کا معنی سمجھیں گے۔ اور مرحوم مصنف شیخ مظفر علیہ رحمہ کا بھی نظریہ ان کی جو عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ جملہ سے ہم کیا سمجھتے ہیں، تعلیق کو سمجھتے ہیں، ادوات شرط سے ہم تعلیق کو نہیں سمجھتے۔ بس سوال کیا ہوگا کہ جملہ کا کیا، جملہ شرطیہ کا معنی کیا ہے، جس طرح بھی ہم کہہ رہے تھے کہ جملہ شرطیہ کا معنی منطوقی کیا ہے، تعلیق ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ ادوات شرط کا معنی کیا ہے، تعلیق ہے۔ ادوات شرط کا معنی کیا ہے، موقع الفرض و تقدیر، کہ اس کا جو مدخول ہے وہ موقع الفرض و تقدیر آ چکا ہے، اور خود جملہ کا کیا معنی ہے جی، وہ کیا ہے، تعلیق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا ہوگی، پہلی دو لائنوں کو کیا ہوگی، شرح ہوگی۔ اب یہ عبارت یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں، ابھی تک محل نظام نہیں تحریر کیا، یہ مقدمہ ہے، پہلے آپ کو یہ بتایا کہ یہ مفہوم کا جو شرط ہے، جملہ شرطیہ، اس کا معنی منطوقی یہ والا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اگر لوحات کی بحث نہیں ہے، یہ تو نحویہ کے بتائے گا کہ پوری مبحث الفاظ جو اصول میں داخل کی ہوئی ہے نا، یہ اصل میں بحث ہی کیا ہے، علم لغت کی ہے، نحویوں کی بحث ہے۔ تو نحوی لوگوں نے چونکہ اس طرح کی بحث کی نہیں ہے، تو اصولی لوگ مجبور ہو گئے کہ وہ کیا اس طرح کی بحث کریں۔ یہ مباحث الفاظ کے شروع میں مصنف نے کہا تھا کہ مباحث الفاظ کے علم اصول فقہ سے ڈائریکٹ لینا دینا نہیں ہے کہ آپ فعل امر کے معنی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، فعل نہی کی، مفہوم کی، یہ ساری بحث انہی مباحث الفاظ اہل لغت کی ہے۔ تو علم اصول فقہ میں اس وجہ سے بحث ہم کرتے ہیں کیونکہ نہیں ہے کسی علم، کوئی علم اس کے لیے بنا نہیں ہے خاص طور پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، لا شک کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی ان الجملۃ شرطیہ یدل منطوقها، یہاں پہ کیا کہا، ادوات شرط نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ جملہ شرطیہ کا جو ہے نا وہ منطوق وہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یدل منطوقها کا کیا مطلب ہے کہ اس کا جو منطوق ہے، یعنی جو خود جملہ شرطیہ کو آپ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ منطوق جو ہے وہ معنی کے معنی میں نہیں ہے، منطوق یعنی مدلول کے معنی میں نہیں ہے، دال کے معنی میں۔ یدل منطوقها یعنی جملہ شرطیہ کا منطوق، یعنی جو جملہ شرطیہ آپ بولیں گے اس کی جو حیت ہے جو بھی ہوگی،
وہ دلالت کرتی ہے بالوضع، اور اس کی دلالت کیا ہے؟ وضع کے ساتھ ہے، کہ لغت میں اس کو وضع کیا گیا اس معنی کے لیے۔ کس کے اوپر دلالت کرتی ہے؟ کہ علی تعلیق کے تالی فیہا علی المقدم، کہ اس میں جو تالی ہے وہ معلق ہو چکا ہے کس کے اوپر؟ مقدم کے اوپر۔ مقدم کیا ہے؟ الواقع موقع الفرض والتقدیر، جو مقدم ہے وہ کس جگہ پہ واقع ہے؟ فرض اور تقدیر کے اوپر واقع ہے، یعنی اس کا خارج میں ہونا ضروری نہیں ہے، بس ہم فرض کر لیں کہ اگر مقدم آ جائے تو تالی کس کے اوپر تالی بھی آ جائے گا، ہاں یوں کہ ہم یہ فرض، فقط یہ فرض کریں، آپ خارج میں لے کر نہ بھی ہیں، فقط آپ یہ فرض کریں کہ زید آ گیا تو آپ نے اچھا زید آ گیا تو پھر یہ حکم بھی آ گیا آپ کے اوپر کہ اس کا احترام کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ تو یہ جو موقع الفرض و تقدیر ہے اس کو کیا بیان کرتا ہے؟ ادوات شرط۔ اور جو جملہ شرطیہ کا خود منطوق ہے، یعنی خود جو جملہ شرطیہ کی حیت ہے وہ کس کو بیان کرتی ہے؟ تعلیق و تالی علی المقدم کو بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نقطہ واضح ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ تو کیا ہو گیا جی، جملہ شرطیہ کا کیا ہو گیا؟ معنی اور معنی ہو گیا، معنی اور مفہوم۔ اگر ہم کہتے ہیں مفہوم ہے تو لغوی مفہوم، لغوی اعتبار سے، ٹھیک ہے، منطقی اعتبار سے نہیں کہیں گے۔ ہاں جی، یہ بات واضح ہو صاحب؟ آپ کہیں یہ تو پہلے سے پتہ تھی، جملہ شرطیہ کا معنی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے سے پتہ تھی، وقت انہوں نے کیا ہے الفاظ میں اس کو ڈال کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسری بات ہے کہ اس کا یہ تو ہم نے کیا بتایا؟ معنی مطابقی بتایا۔ اب ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ کیا اس کا معنی التزامی ہوتا ہے یا معنی التزامی نہیں ہوتا؟ تو سوال یہی آئے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس کا معنی منطوقی ہے، یہ ابھی آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ اس کا معنی مفہومی کیا ہے، جملہ شرطیہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے، وہ معنی تو بتائیں، ٹھیک ہے، مفہوم ہے کیا؟ تو اس کا نام کیا ہے؟ الانتفاع عند الانتفاع، یہ شارٹ کٹ ہے۔ جیسے ہم یہاں پہ کیا شارٹ کٹ کیا کہا؟ تعلیق تالی علی المقدم، یہ کہا منطوق میں۔ مفہوم میں کیا کہیں گے کہ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جملہ شرطیہ کا مفہوم کیا ہے؟ الانتفاع عند الانتفاع۔ کس چیز کا انتفاع؟ انتفاع التالی عند انتفاع المقدم، کہ جب مقدم منتفی ہوگا تو تالی بھی کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا، یعنی جب زید نہیں آئے گا تو اب زید کا احترام بھی کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا، زید کا احترام بھی کیا نہیں کیا جائے گا۔ اس سے کیا کہتے ہیں؟ معنی مفہومی کہتے ہیں، انتفاع التالی عند انتفاع المقدم۔ اچھا، مقدم کے انتفاع سے تالی بھی ختم ہو، ہاں ٹھیک ہے، مقدم کے انتفاع سے تالی کیا ہو جاتا ہے؟ منتفی ہو جاتا ہے۔ انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، ہاں، انتفاع الجزاء عند انتفاع الشرط، یوں کہہ دیں، انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، یوں کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ شرط منتفی ہونے سے حکم منتفی ہو جائے۔ واضح ہے یہ معنی؟ اب نزاع کیا ہے؟ نزاع اسی میں ہے کہ کیا یہ معنی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ جملہ شرطیہ میں، ہاں، جملہ شرطیہ کا ہاں پایا جاتا ہے، پایا جاتا نہیں پایا، کیونکہ وہ مصنف نے پہلے بیان کیا تھا نا کہ یہاں پر صرف مفہوم کے ہونے ہاں، ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں بحث ہے۔ یعنی بحث یہ ہے کہ کوئی بھی جملہ شرطیہ بولیں گے تو تعلیق والا معنی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، جی، تعلیق کے ساتھ ساتھ کیا یہ انتفاع عند الانتفاع والا معنی اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بحث ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کہتے ہیں یہ ہوگا بھی، واضح سی بات ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان جاءک زید فاکرمہ، اگر آپ کے پاس زید ہے اس کا احترام کرو، تو زید جب نہیں آئے گا تو احترام نہیں ہوگا، بات ختم۔ آپ نے خود اس کو کیا مشروط کر دیا نا، مشروط کر دیا۔ یہ تو سادہ سی بات ہے، آپ لوگ ایسے خام خواہ الجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے ہم نے کیا کہا؟ تحریر و محل نزاع، ہم آپ کو محل نزاع اپنا تحریر کر کے دے رہے ہیں تاکہ آپ اپنے ہمارے اوپر یہ حکم نہ لگائیں کہ بڑی سادہ سی بات تھی، تمام عقل مند لوگ سمجھ رہے تھے اور ہمیں کیا سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں بھئی زید کا جو احترام کرنا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر زید نہیں آئے گا تو اس کا احترام نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ بھی اگر زید آئے تو اس کا احترام کرنا ہے، مولا نے اس طرح کا آرڈر دیے ہیں، آرڈر یہی پاس ہوئے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں اس وجہ سے تو اس کا احترام نہیں ہو رہا، کس وجہ سے؟ کہ کیونکہ وہ آیا نہیں ہے۔ صحیح، ممکن ہے کہ کچھ ایسی اور جہات اس کے اندر موجود ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کا احترام آ سکتا ہو۔ صحیح، فرض کریں کہ وہ مریض ہے، بیمار ہے، وہ آئے نہیں آپ کے پاس، آپ خود اس کے پاس چلے گئے۔ ایک تو وہ مریض ہے، اوپر سے وہ کیا ہے جی مومن ہے، اوپر سے وہ کیا ہے فقیر ہے، بیچارہ تنگ دست ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے فقر کی وجہ سے اس کا احترام آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، انتفاع کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ نہیں آیا تو ہر قسم کا انتفاع ختم، ٹھیک ہے، ہر طرح کا اکرام ختم، ہر طرح کا اکرام اس کا ہوگا ہی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ مفہوم کو مانتے ہیں کہ یہ والا معنی ہے، وہ کہتے ہیں بالکل یہ والا معنی ہے۔ تو لہٰذا جو مفہوم کو مانتا ہے وہ کیا کہے گا کہ اب زید بیچارہ مریض ہو، فقیر ہو،
جو بھی اس کے حالات ہوں اس کا احترام واجب ہی نہیں ہے، ارے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ انتفاع عند الانتفاع کو مان رہے ہیں تو پکے رہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کہیں کہ اگر کوئی اور مولا کے آرڈر پاس ہوتے ہیں کہ بھی زید اگر نہ بھی ہے فقیر ہو پھر بھی احترام کرنا، آپ کہیں گے تعارض ہو گیا جی، یہ تو ٹکراؤ ہو گیا. پہلے ہمیں کیا کہا تھا کہ اگر وہ آئے تو احترام کرو، ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہ بھی ہے اور گھر میں بیٹھا ہو فقیر ہے پھر بھی احترام کریں. تعارض کا کیا مطلب کہ پہلے آپ انتفاع کو مان چکے تھے، آپ انتفاع کے برخلاف ایک بات مولا کر رہے ہیں، اس کی اپنی باتیں آپس میں نہیں ملتی، کھلا تضاد ہے، ٹھیک ہے. یہ کون لوگ کہیں گے؟ جو مفہوم کو مانیں گے، جی ٹھیک ہے. اور جو مفہوم کو نہیں مانیں گے وہ کہ ہم تو مفہوم اس کا مان ہی نہیں رہے. ہم فقط کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ابھی زید نہیں آیا تو جو اس کے آنے کی وجہ سے احترام تھا نا وہ منتفی ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شخص حکم کہتے ہیں. یعنی حکم کی کیا دو قسمیں ہیں، حکم شخص ایک ہوتا ہے شخص حکم، ایک ہوتا ہے جی جنس حکم کہہ دیں یا صنف حکم کہہ دیں، نوع حکم کہہ دیں، مختلف نام ہیں، ٹھیک ہے جی. شخص حکم کیسے کہتے ہیں کہ وہ حکم جس کی جو وجہ ہے نا وہ ایک وجہ ہو، جسے عربی زبان کہتے ہیں منشأ الحکم، کہ جس حکم کا منشأ ایک ہو تو وہ حکم کیا ہوتا ہے؟ شخص حکم کہلاتا ہے. اذا كان الحكم منشأه واحد معین یقال له شخص الحکم، ٹھیک ہے جی. اور نوع حکم کسے کہیں گے؟ کہ جس حکم کا ایک منشأ نہ ہو، کوئی بھی منشأ ہو مطلقاً. نوع حکم کیا مطلب؟ یعنی الحکم اذا كان منشأ ای منشأ له، ٹھیک ہے. لا نحدد منشأ، لا نقید منشأ، اس کے منشأ کو ہم نے معین نہیں کرنا. بمنشأ غیر معین، آپ یوں کہہ دیں. نوع حکم سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ حکم کہ جس کا کوئی ایک منشأ معین نہ ہو. اب یہاں پہ زید کا جو احترام ہے، اگر اس کے احترام کا آپ منشأ بناتے ہیں اس کے آنے کو، ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ وجوب اکرام زید منشأہ مجیئہ، اس کا منشأ کیا ہے؟ اس کا آنا ہے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ شخص حکم کہلائے گا. تو یہ بات تو بڑی عقل مند لوگوں کے نزدیک واضح ہے کہ بھئی اگر زید نہیں آئے گا تو جو آنے کی وجہ سے اس سے پروٹوکول ملنا تھا وہ تو منتفی ہو جائے گا. اور اس انتفاع کو مفہوم کہتے ہی نہیں ہیں ہم، اس سے مفہوم نہیں کہتے. کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مفہوم تو واضح سی بات ہے، اس سے مفہوم کہتے نہیں ہیں. مفہوم کسے کہتے ہیں؟ انتفاع نوع الحکم، ٹھیک ہے. مفہوم کسے کہتے ہیں؟ انتفاع نوع الحکم. کہ اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ زید اگر نہیں آئے گا تو کسی بھی طرح کا اس کا احترام کسی بھی منشا کی وجہ سے ہو وہ منتفی ہو جائے گا. اب چاہے اس احترام کا منشا اس کا فقر ہو، چاہے احترام اور اکرام کا منشا کیا ہے جناب علی اس کا مرض ہو، مریض ہونا ہو، چاہے جو ہے وہ اکرام کا منشا اس کا مومن ہونا ہو، کوئی بھی آپ منشا لیں، آپ کہیں گے کہ انتفاع کلی حکم کا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو لہذا سب سے پہلے علماء اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ انتفاع عند الانتفاع میں ہماری انتفاع سے کیا مراد ہے؟ انتفاع نوع الحکم، انتفاع کلی الحکم، انتفاع سنخ الحکم، ٹھیک ہے. سنخ کے ہیں، کلی کے ہیں، نوع کے ہیں، یہ ایک ہی بات ہے. اور اس کلی اور سنخ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ الحکم بأی منشأ، حکم کسی بھی منشأ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، وہ کسی بھی وجہ سے اس کا حکم کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا. اصل مفہوم شرط میں ہماری بحث یہی ہے کہ یہ والا انتفاع پایا جاتا ہے یا یہ والا انتفاع نہیں پایا جاتا. وگرنہ جس انتفاع کی آپ بات کر رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ شخص حکم کہتے ہیں. اور شخص حکم کا ختم ہو جانا وہ بڑا واضح اور عقلی سی بات ہے، کیونکہ شخص حکم کی ایک قید تھی، ایک شرط تھی، اور یہ بات عقلی طور پہ واضح ہے کہ کسی چیز کی اگر قید اور شرط ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز خود ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو لہذا پہلا نقطہ تو ہمارا کیا ہے کہ ہماری انتفاع عند الانتفاع میں مفہوم شرط سے کیا مراد ہے؟ انتفاع نوع الحکم مراد ہے، انتفاع شخص الحکم مراد نہیں ہے. اسی کے تحت ہم کیا کہیں گے کہ انتفاع شخص الحکم کیا ایک واضح اور عقلی سی بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. تو لہذا ابھی جو ہے وہ بات معقول لگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی کیا واقعا بحث بنتی ہے، ٹھیک ہے. کیا اس طرح کا انتفاع ہوتا ہے، انتفاع نہیں ہوتا، یہ کیا بحث ہے. اچھا، دوسری ایک اور بحث مصنف کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ کی توجہ رہے کہ ہماری جو انتفاع ہے ایک دفعہ حکم منتفی ہو جاتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سالبہ بانتفاع الموضوع کہتے ہیں. کہ الحکم ینتفی بانتفاع موضوعہ، یہ جو شخصی حکم ہوتا ہے نا اسے کیا کہتے ہیں کہ حکم منتفی ہو گیا اپنے موضوع کے منتفی ہونے سے، کیونکہ مجیء
زید کا آنا یہ منشا تھا اس کے اکرام کا، وجوب اکرام کا، اور وجوب اکرام کا ہم کیا لے رہے ہیں؟ شخصی لے رہے ہیں. تو اس وجوب اکرام جو کہ شخصی ہم لے رہے ہیں کہ جس کا جو سبب ہے اس کا آنا ہے زید کا، تو یہ تو ختم ہو جائے گا اگر زید نہیں آئے گا. کیوں؟ یہ واضح قانون ہے کہ جب موضوع ختم ہو جاتا ہے تو حکم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی وہ مشہور مثال کیا دیتے ہیں؟ اس کی مشہور مثال کیا دیتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ بیٹا پیدا نہیں ہوگا تو جو ختنہ کروانے کا جو استحباب ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگر فرض کریں کہ کوئی بندہ برائی نہیں کرے گا تو نہی عن المنکر کا موضوع بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر کوئی جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ سب واجبات پہ عمل کر رہے ہیں تو اس واجب کا امر دینے کا موضوع بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، واضح. اس طرح کی ہمارے پاس بہت زیادہ مثالیں ہیں. تو ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو حکم منتفی ہو رہا ہے یہ بے انتفاع الموضوع ہو رہا ہے. ہماری جو انتفاع عند الانتفاع سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ موضوع کے منتفی ہونے سے حکم منتفی ہو جائے. ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ موضوع کو آپ باقی رکھیں اور آپ کہیں کہ اس کا کوئی اور حکم آ سکتا ہے کسی اور منشا سے. اس حکم کے کیا منتفی ہونے کی کیا ہوتی ہے؟ بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بالفاظ دیگر ہم اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ شرط کا مفہوم کیا ہے؟ الانتفاع عند الانتفاع. ٹھیک ہے جی. اور ہماری اس انتفاع سے مراد کیا ہے؟ الانتفاع بسلب الموضوع. بے انتفاع الموضوع وہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں انتفاع سے مراد کیا ہے؟ سالبہ بے انتفاع الموضوع وہ مراد نہیں ہے. دو تعبیریں ہوں گی. تیسری، ہماری انتفاع سے مراد شخص حکم کا انتفاع نہیں ہے. پھر مراد کیا ہے ہماری انتفاع سے؟ انتفاع سنخ الحکم. ٹھیک ہے. کب انتفاع سنخ الحکم؟ عند انتفاع الشرط، کہ جب شرط ختم ہوگی تو کیا سنخ حکم زید کے لیے ختم ہوگا؟ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تعبیرات یاد آ گئیں. جی. ابھی مصنف نے جو ہے وہ ان کو اس انداز میں کیا بیان نہیں کیا. مصنف نے اس کو ایک اور انداز میں کیا بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ انداز ہم ان کا عبارت سے کیا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وَهِيَ عَلَى نَحْوَيْنِ یعنی ان الجملۃ شرطیہ. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم کیا ہے کہ ان تکون مسوقۃ لبیان موضوع الحکم، کہ یہ جملہ لایا جا رہا ہے اس وجہ سے لایا جا رہا ہے تاکہ حکم کے موضوع کو بیان کریں. اس کو آپ بالفاظ ذکر کیا بیان کریں کہ جو شرط یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں وہ حکم کا تمام موضوع ہے. تمام موضوع کیا مطلب ہے؟ کہ اس حکم کا کوئی اور منشأ اس موضوع کے علاوہ عقلاً متصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کتنی چیزیں ہوں گی اس کی تشریح میں کہ جملہ مسوقہ لایا گیا ہے لبیان موضوع الحکم، موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے. اس میں سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے کہ جملہ کے اندر جو شرط واقع ہو رہی ہے، جو مقدم واقع ہو رہا ہے وہی تمام موضوع ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اس حکم کا تمام موضوع وہی شرط ہے بس. دوسرا آپ جملہ کیا استعمال کریں گے کہ وہ جو جزا لائی جا رہی ہے، جو تعلیل لایا جا رہا ہے، اس کا جو منشا ہے وہ فقط یہی ہے، کوئی اور اس کا منشا حکم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اے ان المقدمہ ہوا نفس موضوع الحکم، کہ جو مقدم ہے نا وہ خود موضوع حکم کیا بن رہا ہے. موضوع حکم کوئی اور چیز بن ہی نہیں سکتی. ہے سو یکون الحکم فی التالی، کہ جو تالی میں حکم ہے منوطن وہ منوط ہے، موقوف ہے بشرط فی المقدم، اس شرط کے اوپر کہ جو مقدم میں ہے، علی وجہ اس طریقے سے موقوف ہے کہ لا یعقل فرض الحکم بدون ہی. یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ عقلی طور پہ حکم کو اس شرط کے بغیر فرض ہی نہیں کر سکتے. یعنی حکم کا منشا جو ہے وہ اس شرط کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالفاظ دیگر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حکم آپ کا یہاں پہ نوئی ہو ہی نہیں سکتا. حکم فقط کیا رہے گا؟ وہی شخصی رہے گا. حکم نوئی کیا مطلب؟ جس کے اور بہت زیادہ منشے ہوتے ہیں نا. کہتے نہیں بعض کا آپ کے پاس ایسی روایت آتی ہے، ایسا موضوع آتا ہے کہ اس حکم کا جو منشا ہے وہ فقط یہی شرط ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں کہ شرط جو ہے نا وہ تمام موضوع واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو موضوع ذکر ہے، جو بندے کا ذکر ہے، جو بھی ہے، شرط سارے کا سارا کیا موضوع ہے، حکم کیا ہے اسی کے اوپر کیا کھڑا ہوا ہے. اب مثال سے واضح کر رہے ہیں. نحو قول، جیسے یہ علماء کا قول ہے کہ ان رزقت ولدن فاختنہ،
شرط کیا ہے؟ ان رزقت ولدا، فاختنوا کیا ہے؟ یہ جزا ہے. فإنه في المثال لا يعقل یعنی ہم فرض ہی نہیں کر سکتے، معقول ہی نہیں ہے کس چیز کو؟ کہ فرض و ختان الولد، کہ بچے کا جو ختنہ کرنا ہے یہ جو حکم ہے اس کو آپ فرض کریں، اس کو آپ فرض ہی نہیں کر سکتے الا بعد فرض وجود ہی، مگر کب کہ جب بچے کا وجود کیا فرض کریں گے. اور شرط نے یہاں پہ کیا کیا؟ بچے کے وجود کو رکھا. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بچہ نہیں ہوگا تو حکم منتفی ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ جو حکم کا منتفی ہونا ہے اسے مفہوم نہیں کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ صالبۃ بانتفاء الموضوع کہیں گے. ٹھیک ہے، اور صالبۃ بانتفاء الموضوع کو ہم مفہوم شرط نہیں کہتے. دوسری مثال اس کی، لا تکریو فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. فتیات کیا ہے؟ اپنی بچیاں ہو گئی نا، خواتین، نوجوان خواتین کو. بغاء کیا ہے؟ برائی پہ. برائی پہ کیا ہے؟ انہیں مجبور نہ کرو اگر وہ کیا ہے؟ پاک دامنی کا ارادہ رکھتی ہیں. تو اب لا تکریو نہیں آ گئی نا کہ خبردار برائی کے اوپر نہ لے کر جاؤ ان کو، برائی کے اوپر مجبور نہیں کرنا کسی خاتون کو. اس کا موضوع کیا بنایا؟ کہ اگر وہ پاکیزگی کا ارادہ رکھتی ہیں، وہ پاکیزہ رہنا چاہتی ہیں، برائی نہیں کرنا چاہتی، تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم انہیں برائی پہ مجبور کرو. ٹھیک ہے، اب آپ اس کے جو ہے وہ مفہوم بنائیں. آپ کہیں کہ اگر وہ خود ہی برائی کی طرف جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ مجبور نہیں کریں گے. آپ کہیں پہ مجبور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ مجبور کسی کو تب کیا جاتا ہے جب وہ کام نہ کر رہا ہو. تو لہٰذا یہ جو مجبور کرنا ہے نا کسی کو، اور مجبور نہ کرنا جو ہے، یہ تبھی فرض ہو سکتا ہے مجبور نہ کرنا کہ جب اگلا وہ کام نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو پھر یہاں پہ مجبور نہ کرنے کا کوئی معنی نہیں بنتا. تو آپ کہیں گے ہم نے انہیں مجبور نہیں کیا، آپ کہیں آپ کر بھی کیا سکتے ہیں، وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اس میں کمال تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فإنه لا يعقل فرض الإکراہ علی البغاء، کہ معقول ہی نہیں ہے کہ آپ اکراہ کو فرض کریں کس کے اوپر؟ بغاوت کے اوپر، برائی کے اوپر. الا بعد فرض ارادۃ تحسن من قبل الفتیات، مگر یہ کہ ان لڑکیوں کی طرف سے کیا ہو؟ پاک دامنی کا ارادہ ہو. پاک دامنی کا ارادہ ہوگا تو پھر اکراہ کو فرض کریں گے، اکراہ فرض ہوگا تو پھر حکم آئے گا کہ آپ مجبور کرنا ہے یا نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. تو وقد اتفق الاصولیون، یہاں پہ اصولیوں کا اتفاق ہے کہ انہ لا مفہوم لہذا النحو من الجملۃ الشرطیہ، کہ یہ جو جملہ شرطیہ ہے اس کا مفہوم ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے کہا بھئی مفہوم کا کیا آپ نے ترجمہ کیا تھا؟ مفہوم کا منطوقی ترجمہ تو آپ نے تعلیق کیا تھا. مفہوم میں کیا کہا تھا؟ الانتفاع عند الانتفاع کہا تھا. تو یہاں پہ انتفاع انتفاع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ کہیں یہ جو ہو رہا ہے یہ تو ہر جو ہے وہ انسان کو پتہ ہے کہ انتفاع ہو جائے گا، اس کے اندر تو کوئی بحث ہی نہیں ہوتی. لیکن ہمیں انتفاع شخص سے ہاں انتفاع شخص سے حکم ہو رہا ہے، اور یہاں پہ کوئی اور حکم کا منشا فرض ہی نہیں کر سکتے. یعنی اصولی لوگ بیٹھ کے اسی کے اندر بحث کر رہے ہیں کہ یہ اگر وہ بچہ پیدا نہیں ہوا، بچہ نہیں آیا، تو آپ ختنے کا وجوب ہوگا یا نہیں ہوگا، منتفی ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے اندر یہ بحث کر کے آپ اصولیوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں کہ یہ بڑے جو ہے وہ فضول لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح تو نہیں ہے نا. یعنی اصولی اس کو اصلا مفہوم کہنے کو تیار نہیں ہے. صحیح بات کہ انہ لا مفہوم لہذا النحو من الجملۃ الشرطیہ، اس طرح کے جملہ شرطیہ کے جس میں شرط آتی ہے موضوع کو بیان کرنے کے لیے، وہاں پہ جملہ شرطیہ کا مفہوم نہیں ہوتا. کیوں؟ لأن انتفاع شرط معناہ انتفاع موضوع الحکم، کیونکہ یہاں پہ شرط کے منتفی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ حکم کا موضوع ہی ختم ہو گیا. موضوع آپ کا رہا ہی نہیں ہے تو موضوع کے لیے حکم آپ کون سا رکھیں گے؟ فلا معنی للحکم، بس یہاں پہ حکم کا کوئی معنی نہیں ہے کہ کون سا حکم آپ لگاتے ہیں. فلا معنی للحکم بانتفاع التالی علی تقدیر انتفاع المقدم، یہ والا جو آپ بات کر رہے ہیں جی، ہم لوگ حکم لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اس کا مفہوم ہے. کون سا مفہوم ہے جی؟ انتفاع تالی علی تقدیر انتفاع المقدم. ہم کہتے ہیں جی انتفاع تالی ہو رہا ہے مقدم کے انتفاع کے اوپر. کہتے ہیں لا معنی، آپ کی اس بات کا کوئی معقول معنی نہیں بنتا. الا، مگر کیسے معنی بنتا ہے کہ علی نحو صالبہ بانتفاع الموضوع. آپ منطق والی یہ تعبیر استعمال کریں کہ یہاں پہ اصل حکم منتفی ہو گیا کیونکہ موضوع باقی نہیں رہا. آپ یہ نہ کہیں کہ جی میرے اوپر جی ختنہ کا وجوب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بندے کی شادی نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں جی میرے اوپر جو بچوں کا ختنہ کرانے کی سنت ہے نا وہ میرے اوپر ابھی تک سنت نہیں آئی. کہوں گے بھائی آپ تمہارے بچے نہیں ہیں، شادی نہیں ہوئی، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ سیدھا سیدھا تم کہو کہ میرے بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا کیا کہو؟ میرے بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نہ کہ یہ کہو کہ میرے اوپر یہ سنت نہیں ہے کہ میں ختنہ کرواؤں بچوں کا. ٹھیک ہے، ولا حکم حینئذ بالانتفاع، اس صورت میں جب موضوع منتفی ہو گیا تو لا حکم
کوئی آپ حکم نہیں لگائیں گے یہاں پہ، اصلاً کوئی حکم ہوتے نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہوتا. بل ہوا انتفاع الحکم یعنی الا علی نحو سالبۃ بانتفاع الموضوع ولا حکم حینئذ بالانتفاع. اس صورت میں جب موضوع منتفی ہو جائے گا تو کسی قسم کا کوئی حکم فرض ہی نہیں کیا جا سکتا. بل ہوا انتفاع الحکم، بلکہ یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ موضوع منتفی ہو گیا تو حکم بھی کیا ہو گیا، منتفی ہو گیا. فلا مفہوم للشرطیۃ فی المثالین، پس دونوں مثالوں میں شرطیہ کا مفہوم نہیں ہے. سارے فقہا کہیں گے کہ مفہوم نہیں ہے. فلا یقال ان لم ترزق ولدا فلا تختنہ ولا یقال ان لم یردن تحسنا فاکرہن علی البغاء. یہ کیا ہے، مفہوم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا لہٰذا یہ مفہوم نہیں ہے، یہ محل بحث بھی نہیں ہے. دوسری مثال کیا ہے کہ ان لا تکون مسوقۃ لبیان الموضوع، کہ جو جملہ شرطیہ لایا جا رہا ہے وہ موضوع کو بیان کرنے کے لیے نہیں لایا جا رہا. یعنی جملہ شرطیہ سے تمام موضوع بیان نہیں ہو رہا. تمام موضوع کس کا، حکم کا. ہے سو یکون الحکم فی التالی منوطا بالشرط، بلکہ یہاں پہ موضوع کی ایک شرط کو کیا بیان کیا جا رہا ہے، پورے موضوع کو نہیں بیان کیا جا رہا. ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ مثال لے لیں کہ زید کیا ہے، موضوع ہے. ٹھیک ہے جی. اور مجیئہ اس کا آنا کیا ہے، شرط ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو اکرام ہے یہ کیا ہو گیا، حکم ہو گیا. ٹھیک ہے، تین چیزیں ہم نے بنا لی نا. ٹھیک ہے. اب ہم نے کہتے ہیں کہ یہ جو شرط آئی ہے ان جاء زید، اس نے کیا بیان کیا ہے، اس نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں جو حکم آ رہا ہے آگے فاکرمہ کا، وہ کس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، مجیء کے اوپر کھڑا ہوا ہے، مجیء زید کے اوپر. ٹھیک ہے. اگر آپ اسی مثال میں کہیں کہ زید جو ہے فوت ہو گیا، زید کا وجود ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ کہیں گے یہاں پہ انتفاع بالکل ہی ہو گیا نا، موضوع ہی ختم ہو گیا سارے کا سارا. ٹھیک ہے. ہم بحث یہ کرتے ہیں کہ پورا موضوع کیا ہے، زید کا ہونا دنیا میں، اور دوسری اس کی شرط کیا ہے، اس کا آنا. تو موضوع یہاں پہ مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک زید کا وجود اور پلس کیا لگائیں گے، اس کا آنا لگائیں گے. اور جو حکم یہاں پہ موقوف ہو رہا ہے اکرم والا، وہ اس کی شرط کے اوپر کیا موقوف ہو رہا ہے، زید کے وجود کے اوپر موقوف نہیں ہو رہا. اگر زید کے وجود کے اوپر موقوف ہوتا تو پھر وہی ختنہ والے حالات ہوتے کہ بچہ پیدا ہوگا تو ختنہ ہوگا. یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے، زید موجود ہوگا تو احترام ہوگا. اس طرح کی بات نہیں ہے یہاں پہ. یوبرا ان کان زیدن فاکرمہ، ہاں کہ یہاں تمام موضوع اگر زید مثلا نہ ہو پھر تو ٹھیک ہے. زید ہے مثلا اگر دنیا میں زید ہو ہی نہیں، دنیا میں زید ہو ہی نہیں، اس کا جیسے خطرہ نہیں ہوتا ویسے اس کا احترام ہی نہیں ہوگا، ہے ہی نہیں. اسے ہم کیا کہتے ہیں، موضوع ہی منتفی ہو گیا نا، حکم ہی نہیں رہے گا کچھ کسی قسم کا بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد وہ کھاتے تھے. ہاں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے والد جو ہے وہ کھاتے پیتے نہیں تھے، تو کھاتے پیتے نہیں تھے یہ جملہ آپ کیوں بول رہے ہیں، آپ سیدھا کہیں گے وہ تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ اکرام کی بات کی ہے، پہلے آپ کہیں گے زید ہے ہی نہیں، دنیا میں نہیں ہے، اکرام کی کیا بات آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ جو شرط آئی ہے اس نے موضوع کو بیان نہیں کیا، پورے کے پورے موضوع کو، اس نے فقط موضوع کی ایک شرط کو کیا بیان کیا ہے کہ اکرام زید کے اوپر آ رہا ہے، لیکن اس زید کے لیے کیا ایک شرط بھی ہے. وہ شرط کیا ہے جی، اس کا آنا ہے. جبکہ پہلے میں کیا تھی، پورے کی پوری شرط کس کو بیان کر رہی تھی، تمام موضوع کو، یعنی پورا موضوع ہی کیا ہے، زید کا اور اس بچے کا ہونا تھا. جبکہ یہاں پہ پورا موضوع جو ہے وہ یہ شرط نہیں ہے. شرط ایک موضوع کا کیا ہے، ایک حصہ ہے چھوٹا سا. یعنی موضوع مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک زید سے، زید کے وجود سے، اور دوسرے اس کے اندر کیا ہے، شرط سے. ہے سو یکون الحکم فی التالی، یہاں پہ جو تالی میں حکم ہے وہ منوط موقوف ہوتا ہے بشرط، شرط کے ساتھ. علاوہ جن اس طریقے سے کہ یمکن فرض الحکم بدون شرط، صحیح، کہ آپ کے لیے کم از کم ممکن ہوتا ہے کہ شرط کے جانے کے بعد آپ حکم کو فرض تو کریں. جی ہاں، یہاں پہ امکان رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کیا کہتے ہیں کہ بعض کا شرط کے منتفی ہونے سے پورے کا پورا موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے، اور بعض کا شرط کے منتفی ہونے سے موضوع باقی رہتا ہے، اور آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں، حکم کو فرض کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جو دوسری صورت ہے نا، یہاں پہ کیا بحث ہے. نحو قولہم، جیسے یہ ایک مشہور مثال ہے کہ ان احسن صدیقوں کا فاحسن الیہ، اگر تمہارا دوست تمہارے ساتھ نیکی اور احسان کرے تو تم اس کے اوپر کیا ہے، احسان کرنا. فإن فرض الاحسان الی الصدیق، یہاں پہ جو حکم ہے احسان کا، اس کو آپ فرض کر سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں آپ کے دوست نے احسان نہیں کیا تو دوبارہ اس کے اوپر احسان کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کو آپ فرض کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فإن فرض الاحسان الی الصدیق لا يتوقف عقلا، کیونکہ صدیق کے اوپر جو احسان کرنا ہے وہ عقلی طور پہ موقوف نہیں ہے کہ علی فرض صدور الاحسان منہ، کہ اگر وہ احسان کرے گا تو تبھی اس کا احسان ممکن ہے.
امکان کیونکہ بحث نہیں ہے. فإنه يمكن الإحسان إليه أحسن أو لم يحسن، چاہے وہ احسان کرے یا نہ کرے احسان ممکن تو ہے، بالکل، جبکہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں ختنہ ممکن ہی نہیں رہتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ شرط پورے کا پورا موضوع تھی. یہاں پہ کیا مطلب ہو گیا کہ شرط پورے کا پورا موضوع نہیں ہے، شرط کا تعلق کیا ہے، شرط موضوع کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ کیا کہتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں. پہلے جملہ شرطیہ جو موضوع کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور دوسرا وہ جملہ شرطیہ جو موضوع کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا. جب وہ موضوع کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا تو وہاں پہ آپ حکم کو فرض کر سکتے ہیں. جب وہ موضوع کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو شرط کے منتفی ہونے سے موضوع ختم تو آپ حکم کو فرض ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وَهَذَا النَّحْوُ الثَّانِي مِنَ الشَّرْطِيَّةِ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فِي مَسْأَلَتِنَا. ٹھیک ہے جی، جو دوسری قسم ہے نا، یہاں پہ کیا ہے ہمارے اصولیوں کو کیا نزاع ہے. وَمَرْجِعُهُ إِلَى النِّزَاعِ، اور اس کا نزاع کا جو مرجع ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ فی دلالت شرطیہ علی انتفاء الحکم عند انتفاء شرط. ٹھیک ہے، کہ کیا جملہ شرطیہ کا یہ معنی ہے، کیا جملہ شرطیہ کی یہ دلالت التزامی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ پوچھیں گے آپ سے شرح میں کہ جی دلالت شرطیہ میں دلالت سے کیا مراد ہے، تو آپ کیا لکھیں گے یہاں پہ دلالت التزامیہ مراد ہے. ٹھیک ہے، دلالت مطابقیہ مراد نہیں ہے. کہ کیا شرطیہ کی دلالت انتفاء الحکم عند انتفاء شرط کے اوپر ہے یا نہیں ہے. اس سے ہم نے کیا کہا، انتفاع عند انتفاع کے اوپر ہے یا نہیں ہے. اصل نزاع یہ ہے بمعنی بالفاظ دیگر کہ انہو حل یستکشف من طبع التعلیق علی الشرط، کہ جو تعلیق علی شرط تھی نا، تعلیق علی شرط کیا تھی، معنی منطوق کی تھی، کہ کیا تعلیق علی شرط کی طبیعت اور نیچر سے کیا اس بات کو کشف کیا جا سکتا ہے. کس بات کو کشف کیا جا سکتا ہے، یا بات کا جو شخص سے کیا اس کا یہ لازم بین بالمعنی الخاص بنتا ہے. ٹھیک ہے، کہ انتفاع نوع الحکم المعلق، کہ جو حکم معلق ہے اس کی نوع منتفی ہو جائے. کل وجوب مثلا، جیسے کہ وجوب ہے وہ منتفی ہو جائے اللہ تقدیر انتفاع شرط. اب بمعنی کے اندر دوبارہ انہوں نے کیا کہہ دیا، نوع کا کیا رفع ڈال دیا. پہلے سیدھی بات کی کہ اس کا یہ مرجع کیا ہے کہ جملہ شرطیہ کی دلالت آیا حکم کے انتفاع کے اوپر ہے عند انتفاع شرط، یا یہ دلالت نہیں ہے. بمعنی لگا کے بالفاظ دیگر کیا کہا کہ کیا حکم، کیا جملہ شرطیہ کا یہ معنی ہے کہ نوع حکم منتفی ہو جائے شرط کے منتفی ہونے سے. تو اصل بات کیا ہے، نوع حکم میں ہے. تو لہٰذا اسی کو کیا بیان کرتے ہیں، وَإِنَّمَا قُلْنَا نَوْعَ الْحُكْمِ، ہم نے نوع حکم کیوں کہا، لِأَنَّ شَخْصَ كُلِّ حُكْمٍ فِي الْقَضِيَّةِ شَرْطِيَّةٍ وَغَيْرِهَا، کیونکہ جو شخص حکم ہوتا ہے، شخص حکم کیا مطلب، جس کا وہی منشا ہو جو ذکر ہو رہا ہے، جس کا ایک ہی منشا ہو. نوع حکم کیا ہے، جس کا کوئی بھی منشا ہو. کیونکہ جو شخص حکم ہے ہر قضیہ شرطیہ میں یا غیر شرطیہ میں ینتفی بانتفاع موضوع، شخص حکم کے اندر تو یہی قانون چلتا ہے سالہ بانتفاع موضوع کا، کہ جیسے اس کا موضوع منتفی ہوگا شخص حکم بھی کیا ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا. او احد قیود الموضوع، یا شخص حکم میں آپ کیا کہتے ہیں کہ موضوع کی ایک بھی قید ختم ہوگی تو موضوع ختم ہو گیا نا. موضوع مرکب تھا مختلف قیود سے، جب موضوع کی ایک قید ختم ہو گئی، ایک جز موضوع کا ختم ہو گیا تو وہ شخص حکم بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ او کی بات کیوں لگائی ہے، بے انتفاع موضوع میں آپ کس کی بات کریں گے، وہی ولد والی، کہ جب بچہ ہی منتفی ہوگا، پورا کا پورا بچہ ہی نہیں آیا تو یہاں پہ کیا ہے جو اس کا شخصی حکم تھا بچے کے ختنے والا وہ کیا ختم ہو جائے گا. اور وہاں تو نوعی حکم تو تھا ہی نہیں، کیونکہ ختنے کا کوئی اور منشا ہم فرض ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، او احد قیود الموضوع کی بات کیوں کی ہے، یہاں پہ کی ہے کہ زید تو آیا ہے لیکن زید کی جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہے. یعنی زید کا موجود تو ہے دنیا میں لیکن جو مجیء ہے وہ آیا نہیں ہے. یا دوست کا موضوع تو ہے، یعنی دوست کا وجود تو ہے لیکن دوست کی جو شرط تھی احسان وہ کیا نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اس سے کیا کہتے ہیں کہ موضوع کی ایک قید کیا ہوگی، ختم ہوگی. یعنی موضوع مرکب تھا دو چیزوں سے نا، تو موضوع کی ایک قید کے ختم ہونے سے شخص حکم کا منتفی ہونا یہ درست ہے. کیوں؟ کیونکہ موضوع ختم ہو جاتا ہے اپنی کسی ایک قید کے ختم ہونے سے، اور موضوع کے لیے کیا جڑا ہوا تھا، شخص حکم کیا جڑا ہوا تھا. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے اس موضوع کے ساتھ جو شخص حکم تھا وہ منتفی ہو جائے گا، کیونکہ اس شخص حکم کا اپنا جو موضوع اور اپنا جو منشا تھا وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. سواء کان للقضیۃ مفہوم او لم یکن، یہاں پہ آپ یہ کہتے رہیں کہ قضیہ کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا کس بات سے لینا دینا ہے کہ موضوع کے منتفی ہونے سے حکم منتفی ہو جاتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں، سالبہ بانتفاع موضوع کہتے ہیں. وفی مفہوم شرطیہ، پس مفہوم شرطیہ ہمارے پاس کیا نکلا،
انتفاع نوع الحکم عند انتفاع شرط. ہماری کیا یہاں پہ بحث ہے. اور یہ بھی کب؟ یہ اس صورت میں کہ جب شرط جو ہے وہ موضوع کو بیان کرنے کے لیے نہ لائی گئی ہو. ٹھیک ہے, تمام موضوع کے لیے نہ ہو. شرط تمام موضوع کے لیے نہ ہو پلس دوسرا جملہ کیا کہیں گے؟ ہماری بحث کیا ہے کہ انتفاع نوع الحکم عند انتفاع شرط. اس میں کیا بحث ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے, دو قول ہیں کہ کیا یہ مفہوم ہوتا ہے یا